کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان کا دونوں کا نظام بگڑ جاتا ہے. جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, اس دنیا کا ہونا اور اتنا خوبصورت ہونا, اتنا پرفیکٹ ہونا ایک اللہ کی نشانی ہے, اس کے ہونے کی نشانی ہے. اور اس کے اندر اتنی سمیٹری ہونا, اس کے اندر اتنی ریگولیرٹی ہونا, اس کے اندر یعنی اس کے اندر کسی بھی قسم کا کبھی بھی کوئی اتار چڑھاؤ نہ ہونا, اس کی اتنی پرفیکشن سے زمین کا سورج کے گرد گھومنا, چاند کا زمین کے گرد گھومنا, اسی طرح زمین کا اپنی گریوٹی کے ساتھ سورج کے ساتھ ایک فاصلے پہ رہنا, یہ سب کا سب ثابت کرتا ہے کہ کوئی ایک خدا ہے. کیونکہ آپ سوچیں ذرا کہ اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی شریک بنایا ہوتا اور اسے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ذرا سی بھی اتھارٹی دی ہوتی, تو کبھی نہ کبھی تو اٹھتا نا کہ ہاں میں بھی, میرے پاس بھی کوئی اتھارٹی ہے, میں بھی کچھ کر کے دکھاتا ہوں. اس دنیا میں جو بھی سیکنڈ ان کمانڈ ہوتے ہیں, ہم نے کتنی دفعہ سنا ہے کہ وہ اٹھ کے اوور تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون گھر کا ہی نظام دیکھیں آپ, کتنی دفعہ جو یعنی شوہر اور بیوی کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے گھر کا سسٹم بنایا, بیویاں کتنی کو دفعہ نافرمانی کرتی ہیں اور کہتی نہیں میں تو نہیں تمہاری بات مان, اور پھر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, ہمیں کتنا کچھ دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے گھروں. تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی ایک بھی اتھارٹی ہوتی تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو کچھ سنائی دیتا ہے کہ کہیں کوئی لڑائی ہو گئی, کہیں کوئی بارش نے آنے سے منع کر دیا, کہیں کوئی سورج نے کہا نہیں آج میں نہیں نکلوں گا. جیسے بار بار وہ شعر میں غالب کا یاد کرتی ہوں, تو بڑا ہی پرفیکٹ شعر ہے, اللہ تعالیٰ غالب کی ان کی مغفرت فرمائے. اسے کون دیکھ سکتا کہ یہ گانا ہے وہ یکتا, کہ دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا, کبھی تو پتہ چلتا کسی کا. پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں, وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں, اور سب جواب دہ ہیں اس کے آگے. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لی ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل, یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے, اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی, مگر ان میں اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں, اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے ان کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے, سبحان اللہ, پاک ہے اللہ, وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے, اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو. قیامت والے دن جو سفارش کی جائے گی نا, سفارش کا بھی عجیب غلط گمان ہمارے ذہنوں میں ہے کہ فلانا سفارشی اور فلانا جو ہے اس کی بیعت کر لو تو وہ آپ کی سفارش کر دے گا, اور وہ اللہ کے ہاں ہمیں بچا لے گا, اور یہ ہوگا وہ ہوگا. سفارش جو ہے وہ برحق ہے, شفاعت اس کو کہا جاتا ہے, وہ برحق ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں اور ایون یعنی جو ہمارے سامنے آبجیکٹس ہیں ان کو بھی شفاعت کی یعنی ان کو بلیسنگ دی ہوئی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا ہے کہ وہ شفاعت کرائیں گے. اس میں سب سے بڑا شافع جو ہے وہ تو قرآن خود ہے, قرآن شفاعت کرائے گا. لیکن قرآن مزے کی بات ہے کہ قرآن آپ کے اگینسٹ بھی سفارش کرے گا اور آپ کے حق میں بھی کر سکتا ہے. اور لیکن تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شافع اعظم ہے, وہ بھی شفاعت کرائیں گے. اسی طرح جو آپ کو معلوم ہے حافظ بچے جو ہے وہ شفاعت کرائیں گے, اور نیک عمل شفاعت کرائیں گے, اور جو بچہ نومولودگی میں مر گیا وہ ماں باپ کی شفاعت کرائے گا. بے شمار شفاعت کی قسمیں ہیں, لیکن اس کے لیے تین شرطیں. ایک تو جو شفاعت کروانے والا ہے اس سے اللہ راضی ہو, وہ بخشا ہو, نمبر 1. نمبر 2, جس کی شفاعت کروائی جا رہی ہو اس کے کم از کم پاس مارکس تو ہوں, ایمان کی بیس ہو اور کچھ نہ کچھ عمل اس کے پاس ہو. ورنہ کوئی بچہ جو ہے وہ مر گیا چھوٹی عمر میں اور وہ اپنے کافر ماں باپ کو جو اللہ کے نافرمان تھے ہرگز نہیں جنت میں لے جا سکے گا, ہرگز نہیں لے جا سکے گا. تو دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے کم از کم پاس مارکس ہوں, اس کا ایمان ہو, اس کے کچھ نہ کچھ عمل ہوں. نمبر 2 شرط. نمبر 3 شرط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اجازت دے کہ ہاں اب شفاعت کرا لو. شفاعت جو ہے وہ اپنی مرضی سے جب دل چاہے, جس کا دل چاہے اٹھ کے. اور سبحان اللہ یعنی قریش میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے تو فکر نہ کرو, ہم جو ہے وہ اکٹھے ہو کے تو تمہاری شفاعت کرا لیں گے, تمہیں بچا لیں گے. تو ہمارے یہاں بھی ایسے اس قسم کے جو ہیں وہ لوگوں کے غلط گمان اور عقیدے ہیں کہ کوئی سفارش کرا دے گا, اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے, ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی. اور آج سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ واٹر از دا ایسنس آف ایوری لیونگ تھنگ, ایوری لیونگ تھنگ. پانی نہ ہو تو کوئی دنیا میں زندگی کا کانسیپٹ نہیں ہے.
کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف سے توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، وہ سب کے سب ایک فلک میں، ایک مدار میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اور اب سائنس یہ پروو کرتی ہے، اس کی سبحان اللہ 1400 سال سے علماء نے اس کی جو تفسیریں کی ہیں نا وہ سائنس کی ترقی کے حساب سے کی ہیں، یعنی یہ متشابہات میں سے ہیں کہ کیسے گھوم رہے ہیں۔ زمین ہے وہ گھوم رہی ہے، چاند ہے وہ گھوم رہا ہے۔ اب سائنس یہ بتاتی ہے، اور کہتے تھے کہ سورج اپنی جگہ پہ معلق ہے، بالکل ریسنٹلی سائنس نے یہ بات پروو کی ہے، اٹ ہیز بین اسٹڈیز ہیو بین گوئنگ آن، کہ اس دنیا کی، کائنات کی، یونیورس کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ سٹیبل اور سٹیگنٹ نہیں ہے۔ ایوری تھنگ از موونگ، ایوری سنگل تھنگ از موونگ۔ سب سے چھوٹی چیز کیا ہے جو انسان کے اندر ہے؟ وہ ہے ایٹم۔ اس کے اندر ہی کیا ہے؟ نیوٹران، پروٹون، اور اس کے اندر بھی اس سے جو چھوٹی چیزیں ہیں وہی سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اٹس امیزنگ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کو نہیں دے رکھی تھی، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی، ہر انسان کو ایک چیز بالکل برابر ملی ہے، اور وہ ہے دن رات کا الٹ پھیر۔ وہ جو کہتے ہیں نا ایک کاؤنٹ ڈاؤن جو اس کو ملا ہے۔ ٹھیک ہے، دن کسی کے پاس زیادہ تھے، کسی کے پاس کم تھے، لیکن جو ایک دن ہے وہ سب کے پاس برابر ہے، کسی کا دن چھوٹا کسی کا دن لمبا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ جو رہتے ہیں نارتھ پول کے اوپر لوگ، اور ساؤتھ پول کے اوپر بھی، جن کے دن جو ہے وہ 24 گھنٹے میں ہوتے ہیں، وہ بھی دن کا حساب گھڑیوں کے حساب سے ہی کرتے ہیں، اور روزہ ایک دن کے حساب سے ہی رکھتے ہیں۔ اس کے اندر ہر انسان برابر ہے، جو جتنا جیا ہے اس کو اس کے حساب سے ہی اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے کہ جو تھوڑے جیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کچھ تھوڑے میں ہی تم نے اتنا کیوں نہیں کیا جتنا بنی اسرائیل کے جو 900 سال لوگ جیتے تھے اس کے حساب سے کیوں نہیں لے کر آئے ہو تم عمل۔ بالکل نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ایک انعام دے دیا، بنی اسرائیل کے ہزاروں سالوں کی عبادتوں کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک تحفہ ملا ہے، وہ کیا ہے؟ شب قدر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے بھی علماء کرام کہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اس کا کاؤنٹ ڈاؤن کریں کہ 1000 مہینے میں کتنے ملٹیپلائی بائی 30 منتھس ہو کتنے ایئر بنے، یہ ایک محاورت اللہ تعالیٰ کا ہے، فگر آف سپیچ، کہ بے شمار سالوں اور مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک شب قدر کی رات۔ تو ہر انسان کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے، اس کی کیپیسٹی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو کیا ہے تمہیں سب کو آزمائش میں ڈالے گا، آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک حدیث کی میں آپ کو جس سناتی ہوں، اس کا ایک مفہوم میں سناتی ہوں کہ ایک آدمی تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا، اور اس نے کہا کہ کون میرا جو بیٹا ہے نا وہ میری مدد کرے گا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو بلایا، اور اس نے کہا کہ اے بیٹا، میں نے تیری خاطر جو ہے وہ اپنی زندگی لٹا دی، اور اپنی یعنی ہر چیز بھلا دی تیری خاطر، کہ تو جو ہے وہ پرورش کرے پائے، اور تو بڑا ہو، اور تو زندگی میں آگے بڑھے، تیرے لیے میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، تو اب میں مرنے لگا ہوں، تو میری کیا مدد کر سکتا؟ اس نے کہا، بیٹے نے کہا، ابا جان میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ نے جتنا کچھ میرے لیے کیا ہے وہ سب بیکار گیا، سب ضائع ہوا، ادھر آپ کی آنکھیں بند ہوں گی اور میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا، جا، تیرا تو کوئی فائدہ نہ ہوا، میں نے زندگی برباد کی تیری خاطر۔ دوسرے بیٹے کو بلایا، دوسرے بیٹے کو بلایا، اور اس نے کہا کہ میں نے تیرے لیے بھی بڑی محنتیں کی، تو جب میری زندگی میں آیا اس کے بعد سے میں نے اپنا جینا پرنا ایک کر دیا، تیری خاطر میں نے بڑے برے برے کام کیے، میں نے دھوکے دیے، میں نے رشوتیں لی، کہ تو جو ہے وہ اچھا پل جائے اور تیری جو ہے وہ اچھی پرورش ہو، اور تو پڑھ جائے اور کچھ بن جائے، تو اب میں مرنے لگا ہوں، تو میری کیا مدد کر سکتا؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں آپ کی بڑی مدد کروں گا، آپ مر جائیں گے تو میں لوگوں کو کہوں گا میرا باپ ایسا تھا، بڑا نیک انسان تھا، بڑا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، اس کے بعد میں آپ کو بڑی عزت کے ساتھ جنازہ آپ کا اٹھاؤں گا، اور تکبیر پڑھتا ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا آپ کو قبرستان لے کے جاؤں گا، اور میں آپ کو قبر میں دفنا کے جو ہے واپس آ جاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، لیکن اس کے بعد ہی تو مجھے مدد چاہیے ہوگی۔ تو اس نے کہا، نہیں، اس کے بعد میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ تیرا بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس کے بعد سب سے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، تو میری زندگی میں سب سے لیٹ آیا تھا،
तेरे लिए मैंने बड़ी कम कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ा थोड़ा कुछ किया, लेकिन क्या तू मेरी मदद कर सकता है? तो बेटे ने कहा कि हाँ अब्बा जान, जब मौत का फरिश्ता आएगा तो मैं आपकी खातिर उससे लड़ूंगा, आपकी मौत आसान बनाऊंगा। उसके बाद जब लोग आपको कब्र में छोड़ के चले जाएंगे, मैं आपके साथ कब्र में जाऊंगा और वहां भी आपकी मदद करूंगा और मुनकर नकीर के सवालों का जवाब आपकी खातिर दूंगा। और जब क़यामत वाले दिन आपको उठाया जाएगा तो वहां भी मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा और मैं वहां भी आपकी मदद करूंगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो सबसे बड़ा बेटा है वो इंसान का माल है, जिसकी खातिर इंसान सारी जिंदगी कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, और जैसे ही आंखें बंद होती हैं वो माल आपके किसी काम नहीं आता, किसी काम नहीं आता। उसी माल पे लोग झगड़ रहे होते हैं और वहां बाप की लाश पड़ी होती है। यहां तक कि एक अंगूठी भी अगर पहनी हो ना माँ ने और मर जाए वो और जिस्म फूल जाता है तो बच्चे कहते हैं कि आप काट के उतार दें वो अंगूठी, चाहे कितनी मैयत को तकलीफ पहुंचे। तो ये माल का हाल। दूसरा बेटा जो है वो है आपकी औलाद। औलाद की खातिर भी इंसान बड़े बुरे बुरे काम करता है और दुनिया में हर चीज़ यानी जो भी गलत तरीके होते हैं वो इस्तेमाल करता है। और औलाद का ये हाल है कि जब मरता है इंसान तो बड़े कहता है मेरी मम्मी ऐसी थी, बड़े दर्स अरेंज करता है और मेरी बाप ऐसा था, वो ये थे वो थे, दुआएं मांगे, और आपको कब्र में डाल के कब्र पे मिट्टी डाल के आ जाता है। मिट्टी डाल के जो है वो आपकी औलाद आ जाती है जिसके लिए आप सारी ज़िंदगी सब कुछ करते रहते। तीसरा बेटा जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान के अमल हैं, वो इंसान के आमाल हैं जो आपकी मौत के वक्त आपके साथ खड़े होते हैं, कब्र में आपके साथ जाते हैं और क़यामत वाले दिन जो है हशर में भी आपके साथ खड़े होते हैं। तो कौन है वो बेवकूफ़ जो तीसरे बेटे को छोड़ के बड़े दो बेटों को है वो तवज्जो दे और उसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब करे? वो दूसरे बेटे से मुतालिक जो कब्र में डाल के आते हैं, मुझे वो शेर याद आ गया कि मुट्ठियों में खाक लेकर यार आए वक्ते दफन, ज़िंदगी भर की वफ़ाओं का सिला देने लगे। सोचे मिट्टी डाल के। और वो किसी जगह मैंने पढ़ा था कि सुभान अल्लाह, जिन लोगों की खातिर हम दुनिया में इतना मरे जाते हैं और उनके लिए क्या क्या काम करते हैं सुभान अल्लाह, और क्या क्या तकलीफ़ें उठाते हैं, जब वो आपको कब्र में डालते हैं और आपके ऊपर मिट्टी डालते हैं ना तो हाथ भी आपकी कब्र पे ही झाड़ के जाते हैं कि कहीं मिट्टी साथ ना चली जाए, कपड़ों पे ना लग जाए। ये हशर सुभान अल्लाह। ये मुनकरीन हक जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं और कहते हैं कि क्या है, क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता था? और उनका अपना हाल ये है कि रहमान के जिक्र से मुनकर हैं। इंसान जल्दबाज मखलूक है, अभी मैं तुमको अपनी निशानियां दिखाई देता हूँ, जल्दी ना मचाओ। ये लोग कहते हैं आखिर ये धमकी पूरी कब होगी अगर तुम सच्चे हो? काश इन काफरों को उस वक्त का कुछ इल्म होता जबकि ये ना अपने मुंह आग से बचा सकेंगे और ना अपनी पीठें, और ना उनको कहीं से मदद मिले पहुंचेगी। वो बला अचानक आ जाएगी और उन्हें इस तरह यकलख दबोच लेगी कि ये ना उसको दफ़ा कर सकेंगे और ना उनको लम्हा भर की मोहलत ही मिलेगी। मजाक तुमसे पहले भी रसूलों को उड़ाया जा चुका है, मगर उनका मजाक उड़ाने वाले उस चीज़ के फेर में आकर रहे जिसका वो मजाक उड़ाते थे। आप सोचें, लिखा हुआ है कि आग उनके मुंह पर आ जाएगी, उनके चेहरों के ऊपर आएगी आग। इंसान जब कभी आग में इंसान जब जलता है सुभान अल्लाह, तो हमेशा जो है वो सबसे पहले यानी कपड़ों से या जूतों से या पाँवों से इंसान की आग जो है शुरू होती है, लेकिन चेहरे का जलना जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट पेनफुल एंड ह्यूमिलेटिंग थिंग। ये जो दुनिया के बड़े 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 यानी बड़े बन के फिरते हैं तकब्बुर वाले लोग, सुभान अल्लाह, सोचें यानी सबसे ज़्यादा उनकी जो बेइज्जती होगी, ह्यूमिलिएशन होगी, वो यही होगी कि चेहरे उनके आग के ऊपर भूने जाएंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो तुम कौन है जो तुम्हें रात को या दिन को रहमान से बचा सकता है, मगर ये अपने रब की नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या ये कुछ ऐसे खुदा रखते हैं जो हमारे मुकाबले में इनकी हमायत करेंगे? वो तो ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं, ना हमारी ही तायीद कर सकते हैं, ना ही तायीद उनको हासिल है। असल बात यह है कि इन लोगों को और उनके आबाओ अजदाद को हम जिंदगी का सरो सामान दिए चले गए हैं, यहाँ तक कि उनके दिन लग गए, यानी उनके दिन पूरे हो गए। मगर क्या उन्हें नजर नहीं आता कि हम जमीन को मुख्तलिफ सिमतों से घटाते चले आ रहे हैं? फिर क्या ये गालिब आ जाएंगे? इनसे कह दो कि मैं तो वही की बिना पर तुम्हें मुतनब्बे कर रहा हूँ, मगर बहरे पुकार को नहीं सुना करते, जबकि उन्हें खबरदार किया जाए। अगर तेरे रब का अजाब जरा सा उन्हें छू जाए तो अभी चीख उठेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम खतावार थे। क़यामत के रोज़ हम ठीक ठीक तोलने वाले तराजू रख देंगे, फिर किसी शख्स पर जर्रा बराबर भी जुल्म ना होगा, जिसका राई के दाने बराबर भी जो कुछ जिसने किया धरा होगा वो उसके सामने आएगा, और हिसाब लगाने के लिए हम काफ़ी हैं। पहले हम मूसा और हारून को फुरकान और रोशनी अता और जिक्र अता कर चुके हैं, उन मुत्तकी लोगों की भलाई के लिए
جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہو. اور اب یہ بابرکت ذکر جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، کون سا؟ قرآن. پھر کیا تم اسے بھی قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جس کی تم گرویدہ ہو رہے ہو. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. اس نے کہا، تم بھی گمراہ اور اپنے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کرتا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، ہم بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ شاید اس کی طرف رجوع کریں. یعنی کون؟ جو لوگ تھے وہ لاجیکلی دیکھیں کہ بھئی بت ٹوٹ کیسے گئے. اور انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ ذرا بات سنیں، سبحان اللہ، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ. بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ایسا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے. ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس بڑے سردار نے کیا. انہوں نے کیا کیا تھا، سارے چھوٹے بت توڑ کے جو سب سے بڑا تھا اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہتھوڑا پکڑا دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے بڑے سردار، اس کے بڑے سردار سے پوچھو، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے ان کے ضمیروں کو آواز آئی، ایک تھاٹ ان کے ذہن میں آئی کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا. تھوڑی دیر کے لیے آئی. اور یقین کریں کہ یہ بات ہر مشرک، منافق، کافر کے دل میں کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرور آتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ انہیں مارتے نہیں ہیں، وہ دنیا سے جائیں گے نہیں، وہ ضرور ان کے دل میں آئے گی. لیکن بات ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو. تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے. انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اور وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے. یعنی کہ لوط علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم کے جو تھے وہ بھتیجے تھے، جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا. اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا، یعنی حکمت اور علم بخشا تھا، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور بہت صالح لوگوں میں سے تھا. اور یہی نعمت ہم نے نوح کو عطا کی. یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کر کے اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی اور اس کے قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے سب کو غرق کر دیا. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جب وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی دیا تھا. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے جو داؤد علیہ السلام کے پاس جب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ بھی چھوٹے سے ہی تھے. تو قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک کھیت تھا ایک آدمی کا، اور اس کے اندر دوسرے آدمی کی جو ہے وہ کچھ بکریاں جو ہیں وہ گھس آئی تھیں اور انہوں نے اس آدمی نے وہ کھیت اس کا خراب کر دیا تھا. تو اب اس نے وہ کہا کہ اس کی کیا سزا دی جائے نا، یعنی اب کس طرح اس کو جو ہے وہ کمپنسیشن دی اس آدمی کو دی جائے کہ کیسے اس کا، یعنی جس کا کھیت خراب ہوا تھا. اب اگر کہا جائے کہ جی اس کو نیا کھیت بنا کے دیا جائے، اب کسی کی بکریاں جو ہے وہ چر گئی تھی، ظاہر اس کا کوئی بہت زیادہ قصور بھی نہیں تھا، اس پر کوئی پیسے بھی اتنے نہیں تھے، کیا کرے. تو سلیمان علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ رہنمائی بخشی تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں جو ہیں یہ کھیت والوں کو دے دی جائیں، کھیت جو ہے وہ بکریوں والے کو دے دی جائے، اور جب وہ اس میں کھیتی باڑی کرے اور اس میں کھیت اگائے
اور جب تک وہ کھیت اگائے گا تب تک وہ بکریوں والا جو ہے وہ بکریوں سے دودھ حاصل کرے اور ان کا نفع حاصل کرے، اور جیسے ہی وہ کھیت اگ جائے گا تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کی چیزیں جو ہے وہ واپس لے لیں، اور اس بات پہ دونوں راضی ہو گئے. اور سوچیں کتنی زبردست کمپنسیشن تھی. اور واقعی ان چیزوں کا کبھی کبھی انسان کے پاس بالکل یعنی فیصلہ نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان چیزوں کا کیسے فیصلہ کرایا جائے. مثلا کبھی کبھی آپ کو بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور آپ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرانا ہوتا ہے، اور آپ کو واقعی سمجھ میں نہیں آتی، نہیں صحیح اور غلط کی بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن کمپنسیشن کیا کی جائے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کس کو کیا کہیں اور کس کو کیسے فیصلہ کرائیں، اور کس سے کہیں کہ سوری کرے اور کس کو کہیں نہیں اس نے بھی تو ایسا کیا تھا. اچھا بھائی اس نے ایسے کیا تھا تو تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے. اور یہ حکمت والوں کو صرف علم کام نہیں آتا، انسان کا حکمت ہونی بھی ضروری ہے، اس علم پہ عمل کرنے کے لیے حکمت ہونی ضروری ہوتی ہے. داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، جو تسبیح کرتے تھے اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، یعنی ہم نے ہی مسخر کیا تھا ان کو، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا جو ہے وہ پگھل جایا کرتا تھا، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم اس کو ایک دوسرے کی مار سے بچاؤ. اور پھر کیا تم شکر گزار ہو، یعنی کہ کیا اس سے تم وہ بناتے ہو زریں. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی. یہ کون سی سرزمین ہے؟ فلسطین کی سرزمین. ہم ہر اس چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کا اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام بھی کرتے تھے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو جن تھے ظاہر کہ وہ مسخر تھے ان کے لیے. اور یہی ہوش مندی اور حکمت اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو بھی دی تھی. یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. یہ وہ دعا ہے جو انسان کو بیماری کے وقت پڑھنی چاہیے. کیا ہے؟ ربی انی، انہوں نے تو کہا تھا ربہ، تو اسے آپ لگا لیں ربی، یا اللہم ربی انی مسن الضر وانت ارحم الراحمین. تو کیا ہوا؟ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور اس کو جو تکلیف تھی ہم نے اس کو اس سے دور کر دیا. اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ یہ سبق ہو عبادت گزار لوگوں کے لیے. اور سوچیں کہا جاتا ہے کہ 18 سال وہ بیمار رہے تھے، اور بیماری بھی ایسی جسمانی تھی کہ جسم پہ کہا جاتا ہے کہ بائبل کی ایک یعنی بنی اسرائیلی روایتوں کے مطابق ان کو جسم پہ کوئی پھوڑے ایسے نکل آئے تھے، بلکہ کچھ جگہوں پر تو یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ ان پھوڑوں کے اندر کیڑے بھی پڑ گئے تھے. لیکن وہ اللہ کا بندہ صابر. اور ایک روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب ٹھیک ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ ایوب آپ کو اپنی بیماری کے دن تو بڑی تکلیف دیتے ہوں گے اور آپ ان کو یاد بھی نہیں کرتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے وہ وقت تو یاد آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود مجھ سے پوچھتے تھے کہ ایوب کیسے ہو. اسی پہ وہ شعر، شاید کسی نے اسی پہ شعر وہ کہا ہے نا کہ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے. یا پھر یہ کہ ان کے دیکھے سے جو آتی ہے منہ پہ رونق، اور سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. بیماری میں بھی سوچیں کہ کوئی واقعی یہ جو شعر ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے، بیماری میں بھی کوئی محبت کرنے والا ہو، کوئی آپ کی کیئر کرنے والا ہو، کوئی آپ کا خیال کرنے والا ہو، کوئی آپ کو پوچھنے والا ہو، بیماری کتنی کم ہو جاتی ہے انسان کی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب صحت دے دی اپنی خاص طور پہ رحمت کو صبر میں، لیکن جو تکلیف میں صبر کرے اس کو اللہ تعالیٰ صحت بھی بخشتے ہیں اور اس کے ساتھ انعام و اکرام بھی بخشتے ہیں. اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو دی تھی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے ہو جاتے. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا. کون؟ یونس علیہ السلام. یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا. یونس علیہ السلام کی کہانی بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. ہوا یوں تھا سبحان اللہ کہ یونس علیہ السلام کو جس بستی کی طرف بھیجا گیا تھا وہ بستی اسی طرح باقی بستیوں کی طرح نافرمان تھی، اور اسی بستیوں انہی کی طرح یعنی شرک پہ تھی. اور وہ یونس علیہ السلام بہت عرصہ ان کی تبلیغ کرتے رہے. ساتھ ہی جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ابھی ایمان نہیں لا سکتے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے عذاب کی دعا کی، اور ساتھ ہی اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے، اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. اب جب وہ نکلے ہیں تو راستے میں کہتے ہیں کہ وہ سمندر کے سفر پہ جا رہے تھے، اور سفر میں یوں ہوا کہ سبحان اللہ، سفر میں یوں ہوا کہ طوفان آ گیا. سمندر میں کشتی کا سفر تھا اور طوفان آ گیا اور کشتی ڈولنے لگی. تو وہاں کے لوگوں کا یہ ایک عقیدہ تھا کہ اگر کشتی کے اندر کوئی بھاگا ہوا غلام ہونا تو کشتی پہ طوفان آ جاتا. تو انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو کہ بھاگا ہوا غلام ہے.
ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہے، تو جب تک وہ اس کشتی پہ رہے گا ہم بچ نہیں سکتے انٹل انلیس کہ ہم اسے کشتی سے دھکا دے دیں۔ کہتے ہیں پہلے تو انہوں نے نکالی قرہ، اور قرہ جو ہے یونس علیہ السلام کے نام نکلا ہے، اور جب قرہ ان کے نام نکلا یعنی ناموں کی پرچیاں نکالی گئی نا، تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو یونس علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میرا ذکر ہو رہا ہے، میں ہی اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ تو یا تو انہوں نے خود یا لوگوں نے ان کو وہیں پہ سمندر میں دھکا دے دیا، اور وہاں سے ایک مچھلی کو حکم ہوا کہ مچھلی اس کو اپنے پیٹ میں لے، جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی پڑھیں گے کہ مچھلی کو حکم ہوا تھا کہ وہ اسے اپنے پیٹ میں لے جا، اور وہاں پر آپ سوچیں ذرا کہ مچھلی کی، اور پھر جب جیسے ان کو یعنی اس نے مچھلی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مچھلی کو جب انہوں نے دعا مانگی کون سی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی ان کے دل سے یہ دعا نکلی تھی۔ تو جب مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ سے واپس نکالا نا، اگل دیا ان کو، ایک جزیرے پہ اگل دیا تھا، تو وہ کس حالت میں تھے کہ کہتے ہیں کہ ان کی باڈی پہ سکن بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مچھلی کے جسم کے اندر ان کی وہ جو باڈی کے اندر ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے وہ تو چل رہا تھا نا، مچھلی تو ان کو کنزیوم کر رہی تھی، اور کنزیوم کیسے کر رہی تھی کہ پہلے بال پروبیبلی، پھر سکن، اور پھر ہر چیز اوپر کی، تو سکن بھی نہیں تھی ان کے جسم کے اوپر کہ وہ جب انہوں نے اس کو نگل دیا صرف سانس چل رہی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر بارش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نئے سرے سے بنایا اور وہ پھر آگے چلے۔ تو جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، یہ واحد ایک ایسے نبی ہیں جن کے اوپر دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی سزا نافذ کی تھی، آخر کو اس نے تاریکیوں میں ہمیں پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر پاک ہے تیری ذات، بے شک میں قصوروار ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی تو ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، کون؟ مریم علیہ السلام، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کی کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورے ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو، جن جہنم کا ایندھن ہے، وہاں تم کو جانا ہے۔ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ ایک دیوار کے پیچھے ہیں، اور ہر روز وہ دیوار جو ہے وہ پاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، آ کے اس کو کھودتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، لیکن جب تھک جاتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں، اور دوبارہ واپس جو ہے وہ دیوار اپنی شکل میں آ جاتی ہے، انٹل انلیس کہ قیامت کے قریب ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اللہ اس کو حکم اور علم دے گا، تو وہ یہ کہے گا کہ میں کل ہم آ کر اس دیوار کو دوبارہ یعنی کھودیں گے انشاءاللہ، اس کے اوپر جو ہے وہ دیوار وہیں پہ رہے گی، اور پھر وہ اپنی دیوار سے نکل کر آ جائیں گے۔ اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ یاجوج ماجوج کے آنے کی نشانی جو ہے یہ بالکل قیامت کے ساتھ آ لگی، اور یاجوج ماجوج کے آنے کی جو یعنی وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ کہتے ہیں کہ جیسے کیڑیوں کی طرح، جانوروں کی طرح، جیسے نہیں ٹڈی دل کا حملہ ہوتا اس طرح وہ ہر وادی سے نکل کر آئیں گے، اس طرح ہے یاجوج ماجوج۔ ان کے اس زیادہ تعداد میں ہونے کی نا ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے اس میں، اینڈ اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ، جو صحیح حدیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے حدیث کا ایک حصہ ہم لوگ بڑا اس کا ذکر کرتے ہیں، کہ جب ہم نے کون سی سورہ مائدہ پڑھی تھی کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان میں سے حصہ لے کر رہوں گا، تو میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں جانے کی لوگوں کی ریشو پرپورشن کیا ہوگی، ہر 1000 میں سے 999 لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہمارے جنت میں جانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے بالکل۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اتنی تعداد میں ہوں گے، اتنی تعداد میں آئیں گے کہ وہ تمہاری اس تعداد کو فلفل کر دیں گے۔ یعنی ہمیں پھر کتنی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ 1% میں ہم ہو جائیں گے۔ جی وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یاجوج ماجوج بھی اللہ کی رحمت ہے۔
الحمدللہ. تو یعنی آپ سوچیں کہ یہ حدیث سننے کے بعد تو نا انسان کے اوپر مایوسی چھا جاتی ہے کہ وہ میں نے 1000 میں سے یعنی اگر 100 میں سے 99 ہو تو پھر بھی کوئی چانس ہے. 1000 میں سے 99 میں جانے والے جو بچ جائیں گے یعنی کہ پھر کتنے کو بچ جائیں گے؟ 1%. 1% سے بھی کم ہے نا. آپ سوچیں کتنے پرسنٹ ہے اس میں. میں تو نہیں ہو سکتی اپنے اس کردار کے ساتھ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ہمیں تسلی دے دی ہے کہ نہیں, یاجوج ماجوج استعداد کو پورا کر دیں گے. اچھا جی, وہ ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کے وقت قریب آ لگے گا تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. کہیں گے ہائے ہماری کم بختی, ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے, وہی تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے, اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ وہ کان پڑی آواز انہیں سنائی نہ دے گی. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے, اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا بھی پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ربنا جعلنا منہم. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اور راک لپیٹ دیے جاتے ہیں. تومار میں اور راک کیا ہوتا ہے؟ تمہار کیا ہوتا ہے اور راک کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مجھے نہیں, پرانے زمانے میں خط آیا کرتے تھے گول گول نہیں ہوتے تھے, وہ ہوتا ہے تومار, اور اس کے اندر راک جیسے لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں جیسے خط کھول کے پڑھتے تھے. اسکرولز, بالکل ایگزیکٹلی. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا اور ساری جاندار چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں مر جائیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے آسمان اور زمین کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ ہو؟ کہاں ہے جبار اور کہاں ہے وہ متکبر؟ اور ظاہر ہے کہ کوئی آواز نہیں آئے گی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو موت دے دیں گے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا نا, پہلے تو انسان مریں گے, پھر ہر جاندار چیز مر جائے گی, پھر یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے. صرف موت کا فرشتہ باقی رہ جائے گا, پھر ایونچولی اللہ تعالیٰ اس کو بھی موت دے دیں گے, اس کو بھی موت دے دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو لپیٹ کے پوچھیں گے کہ آج کہاں ہے متکبر اور کہاں ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور جبار, اور پھر خود ہی کہیں گے کہ آج جو بڑائی ہے اور جو بادشاہت ہے وہ سوائے ایک رب العزت کے علاوہ کسی کی نہیں. پھر دوسرا سور جو ہے, پھر سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھائیں گے اسرافیل علیہ السلام کو اور پھر وہ دوسرا سور پھونکیں گے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے سارا سسٹم جو ہے وہ چلے گا. تو جب وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اور آگ لپیٹ دیے جاتے ہیں, جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح پھر ہم اس کا اعادہ کریں گے, دوبارہ ہو جائے گا. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. اور زبور میں ہر نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. کیا بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نہ صرف نہیں, پوری لیونگ بینگز کے لیے نہ صرف نہیں, بلکہ پورے جتنے عالم ہیں ان کے لیے رحمت ہے. اینڈ دس از اے ویری ویری ڈیپ, ویری ڈیپ. اس پوری جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتے ہیں اور اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں سورہ فاتحہ میں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اور اس کی ہم کیا ایکسپلینیشن اور ہم اس کی کیا ڈیٹیل کرتے ہیں تفسیر, کہ جتنے عالم ہے اس دنیا میں, انسانوں کا عالم ہے, جانوروں کا عالم ہے, جنوں کا عالم ہے, فرشتوں کا عالم ہے, ایلینز کا عالم ہے, اور کتنی یعنی پیرالل یونیورسز ہوں گی, کوئی ڈبل گینگرز ہوں گے, کوئی دنیا میں کیا کیا, یا کائنات میں کتنی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی پرسنٹ جو کائنات ہے نا, پتہ نہیں 90%, بلکہ 99% کائنات جو ہے وہ صرف اندھیرے میں ہے جو ان آبزرویبل ہے. 1% جو آبزرو ہوئی ہے اس کے اندر بھی ملین اینڈ ٹریلینز آف وہ ہیں گیلیکسیز ہیں. ان سب کا رب بھی اللہ ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے اندر ایک عالم ہے, ہماری سوچوں کا ایک عالم ہے, ایک امیجنیشن کی بھی تو دنیا ہے, ایک سمندر کے اندر کی دنیا ہے. اور آپ سوچیں کہ ان سب عالموں کے لیے رحمت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دس از ریئلی ڈیپ. اللہ رب العالمین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم.
ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر تم کیا سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیر دیں تو کہہ دو کہ میں نے العنان تم کو خبردار کر دیا ہے۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آواز بلند کی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی برے لوگوں کے لیے جتنی لمبی کھینچ جائے گی ان کے لیے اور ہی نقصان ہے نا، اپنے گناہوں میں وہ مزید اضافہ ہی کرتے جا رہے ہیں۔ رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا کافی ہے۔ الحمدللہ۔ سورۃ الحج۔ سورۃ الحج وہ سورت ہے کہ جس کے مکی اور مدنی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آدھی مکی ہے آدھی مدنی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پوری مکی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پوری مدنی، لیکن کچھ لوگ یعنی پوری مدنی کوئی نہیں کہتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر مدنی اور باقی مکی ہے، لیکن اختلاف ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ساری مکی ہے، اس لیے کہ اس کا جو آپ ابھی پڑھنا شروع ہوں گے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک، یہ اتنا اسٹرانگ اس کا طریقہ ہے، اس کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبجیکٹ دیا ہے اور اس کا جو ایڈریس ہے، جو خطاب ہے اس کا، وہ اتنا سخت ہے کہ یقین کریں دل ہلا دینے والا ہے سورہ الحج کا۔ اسی لیے میں قیامت کا اسی صورت کے ساتھ ہی میں یہ قیامت کا بیان سبحان اللہ پڑھ رہی تھی، اور یہ قیامت کی ساری چیزیں جو ہیں اسی صورت سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں کہ کیا ہوگا قیامت کے قریب، اور پھر قیامت کے بعد، اور پھر جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یقین کریں بڑا سخت وقت آنے والا ہے، بڑا سخت آنے والا ہے وقت۔ ایک تو موت کا وقت ہی اتنا سخت ہے کہ موت کی جو سختیاں ہیں سبحان اللہ وہ اگلی صورتوں میں جا کے ہم پڑھیں گے، لیکن جو قیامت کا وقت ہم پہ آنے والا ہے، اور کون ہے ہم میں سے، آپ میں سے کوئی ایک ہے جو کہہ دو کہ نہیں میرے پہ نہیں قیامت آئے گی؟ کوئی ایک کہہ سکتا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہم سب نے وہ دن دیکھنا۔ اصل بات وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اس دن کی تیاری کتنی کر لی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا وہ دن ہے کہ جس کے نام ہی اتنے، صرف قرآن میں ہی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 20 کے قریب جو قیامت کے دن کے نام ہیں وہ لکھے گئے ہیں، جس میں سے کچھ نام ہیں یوم الآخرہ، یوم الدین، یوم الخروج، یوم الفصل، یوم الحشر، یوم الغاشیہ، یوم الخلود، یوم الجمع، یوم الصاخہ، یوم الوعید، یوم الحاقہ، یوم القاریہ، یوم العازفہ، اور بے شمار اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ اور یہ جو بھی میں آپ کو ساری ڈسکس کر کے بتا رہی تھی سبحان اللہ کہ 2 سور پھونکے جائیں گے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو ہے نا دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل اور حاملہ کا حمل گر جائے گا، یہ ایک تو پہلے سور سے بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آواز اتنی زبردست ہوگی، اور دوسرے سور سے بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی جو حاملہ کا حمل گرے گا کہ اس میں جو عورتیں پریگننٹ تھیں وہ پریگننٹ مریں گی تو پریگننٹ ہی اٹھیں گی، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کا وہ جو پریگننسی ہے وہ اس وقت زائل ہو۔ لیکن یہ سارا وقت جو ہے یہ اتنا کچھ سخت ہوگا سبحان اللہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن لوگ ننگے پاؤں بے لباس، اور جیسے وہ پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹوں سے نکلے تھے ویسے قیامت والے دن دوڑے جا رہے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ تو اس دن کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ کسی کو کسی دوسرے کی خبر نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جو پچھلے 1 2 3 سال پہلے جو ابھی منا میں ہوا تھا اسٹیمپیڈ، اس کے اوپر ایک بندے نے اپنا حال جو ہے وہ لکھ کے بھیجا تھا، اور وہ بڑا یعنی سرکولیٹ بھی ہوا تھا، وائرل بھی ہوا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ ہم جب وہ کمکریاں مارنے کے لیے گئے تھے جمرات میں تو وہاں پہ اسٹیمپیڈ ہو گئی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس بندے نے خود جو بچ کے وہاں سے نکل آیا تھا اس نے بتایا تھا کہ ہم چل رہے تھے اور ہمارے نیچے لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور ہمیں پرواہ، یعنی لوگ گرے ہوئے تھے اور ہم ان کے اوپر دوڑ رہے تھے، اور سوچیں مرد جو بیچارے احرام میں تھے ان کے احرام کھل گئے تھے، 2 چادریں ہی ہوتی ہیں نا، لیکن کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا، اور یہ بھی دنیا کی عذاب، یعنی ایک شکل عذاب تو نہیں ہم کہیں گے نعوذ باللہ، ایک آزمائش تھی ان کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ حاجی تھے جو مرے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ جو حج میں مرتا ہے اور جو احرام میں مرتا ہے اسے احرام میں ہی دفنایا جاتا ہے، تو ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ لیکن میں صرف اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں اس آیت سے
کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ جو ہے وہ کس طرح بھاگے جا رہے ہیں اور ان کے آدمیوں کے سطر کھل گئے تھے اور لوگ اسی طرح، لیکن کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ میں بھاگ رہا تھا اور میرے نیچے لوگ گرے ہوئے تھے اور صرف اپنی جان کی پرواہ تھی کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کسی نے میرے پاؤں پہ کاٹا ہے. اور کہتا ہے میں نیچے دیکھا تو ایک عورت کے منہ پہ میرا پیر تھا جس کی آخری سانسیں تھیں اور مجھے کاٹ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ. اور کہتے ہیں کوئی کسی کو نہیں بچا رہا تھا اور لوگ صرف بھاگ رہے. جو ہم سوچتے ہیں نا کہ کیسا وہ دن ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ صرف اتنی سی, آپ یقین کریں کہ میں نے جب وہ پڑھی تھی نا وہ پوری پوسٹ, جو میری حالت ہوئی تھی وہ پڑھ کے کہ انسان کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا میں ایسا ہو جاتا. اس وقت آپ سوچیں کسی کی گود میں بچہ ہو تو بچہ اٹھا کے بھاگ رہی تھی, بھاگ رہے تھے انسان کے, وہ اسٹیمپیڈ ہو گئی تھی اور کوئی آگ کوئی عذاب کچھ نہیں تھا, صرف یہ کہ لوگوں کا ایک ریلا پڑ گیا تھا اور لوگ جو ہے وہ اس طرح بھاگنا شروع ہو گئے. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں, حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتی ہے. یہ ہم اس کے لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح ہو. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں اور پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں, پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو, اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کو پھیر دیا جاتا ہے. انسان کو نا یہ بڑھاپے کی جو تکلیف ہے اس میں جو ایک بدترین عمر ہے اس پر پہنچنے سے پہلے یہ دعا مانگ لینی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر ہے نا, یہاں پہ لکھا ہوا نا وَمَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ جانتا ہی نہیں. کہتے ہیں بچہ بوڑھا ایک برابر, لیکن سبحان اللہ میں یہ بات سوچتی ہوں کہ بچہ بوڑھا ایک برابر کہا تو جاتا ہے, لیکن آپ سوچیں کہ بچے کے اوپر نا انسان کو پیار آتا ہے, بچے کی باتیں اچھی لگتی ہیں, اس کی انوسنس اچھی لگتی ہے, اسے کچھ نہیں پتا ہوتا نا تو اس پہ انسان کو غصہ نہیں آتا. بوڑھوں کے اوپر تو انسان جب وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے تو لوگوں کو غصہ آنے لگتا ہے. کتنی جلدی بچے اپنے ماں باپ سے تنگ آ جاتے ہیں. بچے کی پرورش کرنا اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جتنی بوڑھوں کا خیال کرنا آزمائش ہے. بچے میں تو اپنا فیوچر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو پڑھانا Exactly. ہیلپ کرنی ہے, تو ان کے لیے تو ہوتا ہے یہ اینڈ ایپ جلدی سے ختم ہو. ایگزیکٹلی, جب کتنا کو انہوں نے جینا, چلو انسان اس ختم کر. اسی لیے جو پلیٹ فارم آپ کو ایک نا سسٹر دے رہی ہے نا بوڑھوں کے لیے جا کے کچھ کام کریں سینئر ہوم میں, یقین کریں یہ بڑی اچھی, اور اپنے بڑھاپے کو انسان کو یاد کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اس حال کو پہنچ جائیں. اور ابھی پتہ نہیں کون سے ملک میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اپنی جوانی میں جو لوگ سینئر ہوم میں جا کر جتنے گھنٹے کام کرتے ہیں نا ان کا ایک آور بینک بن جاتا ہے, اور بڑھاپے میں جو لوگ ہوتے ہیں نا جوان لوگ, وہ اتنے ہی آور ان کو دیے جاتے ہیں کہ وہ جا کے ان کی خدمت کرتے ہیں. I'll send you this posting. ایک آور بینک انہوں نے بنایا ہوا ہے, I don't know it's in آسٹریلیا یا سوئٹزرلینڈ یا کہاں پر ہے, ایک آور بینک ہے. یعنی میں جا کے جتنے گھنٹے سینئر ہوم میں کام کروں گی نا, تو جب میں سینئر ہوم میں جاؤں گی تو کوئی جوان آ کے بس اتنے ہی گھنٹے میرے لیے کام کرے گا, اور ورنہ وہ دوسرے لوگوں کے جائے گا جن کے زیادہ گھنٹے تھے. اور یہ گھنٹے دنیا میں تو ہم گن رہے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ آپ سوچیں کہ دنیا میں بھی یہی ہونا ہے اور آخرت میں بھی یہی ہونا ہے اگر اس کو کاؤنٹ ڈاؤن نہیں بھی کیا جائے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر, ان ارد الى الارذل العمر. آمین یا رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ یہ بڑی, یعنی دنیا میں ہی سوچیں کہ کتنی, اور سبحان اللہ یہ جو بیماریاں ساتھ ساتھ شروع ہو جاتی ہیں. بڑھاپا ایز سچ خود ایک بیماری ہے. بڑھاپے جب کوئی انسان کے نا کوئی بوڑھا ہو, یو ڈونٹ نیڈ ٹو آسک کہ آپ کو کیا بیماری ہے. بڑھاپا ایز سچ خود ایک بیماری ہے. عجیب انسان کی سائیکالوجی ہے کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں نا اور ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے بچوں کو سنبھال لے, کوئی تھوڑی دیر لے لے, کوئی ہمارے بچوں کو خیال کر لے. ہر وقت بچے چمٹے رہتے ہیں. انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر ہی بچے پاس آ جائیں. اور اس وقت جب بچپن میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا, ماں نہیں پالنے ہوتے ہیں. اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے انسان اور بچوں کی خواہش ہوتی ہے تو پھر اس وقت بچوں کے پاس آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو ایک تو بڑھاپا ایسا خود بیماری ہے, دوسرا لونلینس جو اس میں آ جاتی ہے, اور تیسرا جو انسان کو اور تکلیف ہے یہ سوچنا کہ میں یہ کر سکتی تھی اب نہیں کر سکتی, اور وہ جو چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں. اف توبہ توبہ, بیٹھے بیٹھے انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا. الزائمر, ڈیمنشیا, امنیجیا, اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا نیند کی بیماری, نیند نہیں آتی ساری رات, جوڑوں کی درد. تو یہ ضرور یہ دعا جو ہے یہ مانگنی چاہیے, انسان کو اپنی دعاؤں میں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے.
اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر میںہ برسایا کہ یکاجک وہ بھپک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر اس چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے آیت، کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ یہ ہے سری خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا، اور ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق جو اللہ کے علاوہ وہ پکارتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے سے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو کہ اس کو ناگوار ہو۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور ہدایت اللہ ہی کے لیے ہے جسے چاہے دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابی ہوئے اور نصاری ہوئے اور مجوسی اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کے نظر میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ آیت سجدہ انشاءاللہ تعالی ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کے لیے ہدایت بخشی گئی تھی، اور انہیں خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا تھا۔ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، وہ اللہ جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اب یہاں سے جو حج کا بیک گراؤنڈ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور پھر جو حج کی ڈیٹیلز اس میں دی جائے گی انشاءاللہ تعالی العظیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اور اس مسجد حرام کی زیارت کے معنی ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، جس میں باہر سے آنے والے اور رہنے والے دونوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس کی ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور و دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ سا نقشہ دیا ہے خانہ کعبہ کا، یہ بنا ہوا ہے آپ کی بک میں اس کے اندر، اور اس کو دیکھ کے انسان جو ہے نا وہ وہیں پہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسے یہ مطاف بنی ہوئی ہے اور حتیم ہے، اور پھر اس کے ساتھ دیکھیں رکن یمانی، سبحان اللہ۔ جو خانہ کعبہ کا سب سے خوبصورت ویو ہے نا وہ اسی طرف سے ہے، باب السلام کی طرف سے، جدھر مقام ابراہیم بھی ہے اور خانہ کعبہ کا ملتزم یعنی دروازہ بھی ہے، اس میں سے ہی ہے سب سے خوبصورت ویو۔ ہر طرف سے ظاہر ہے وہی ایک ہے، لیکن جو ملتزم کے دروازے کا جو ایک دل پہ اثر ہے نا، اٹس امیزنگ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حج ایک چیز رکھی ہے نا، بڑی ہی مزے کی چیز رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار وہاں لے کے جائے اور بار بار اپنے گھر کا دیدار کرائے، اور حج بھی کرائے بار بار، اور عمرے بھی کرائے بار بار انشاءاللہ تعالیٰ۔
اس میں ہم تھوڑی سی خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی تعمیر کی بات ہوئی ہے، حالانکہ ہم تھوڑی سی بات پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن ایک بار پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے؟ کعبے کی تاریخ جو ایک وہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسبان اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دنیا میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کی تھی خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کی۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں پہلے سے ہی فرشتوں نے ڈالی ہوئی تھیں، حضرت آدم نے اس کے اوپر گھر تعمیر کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہی چھوٹا سا گھر تھا، وہ اس کی دیواریں بھی بہت نیچی تھیں، اور اٹ واز جسٹ اے سمبل، نہ چھت تھی نہ کوئی دروازہ تھا، اٹ واز جسٹ لائک ایک سمبل سا تھا، ایک دیواریں چار، ایک مستطیل، اینڈ اٹ ہیز بین کہ وہ کیسا تھا؟ ریکٹینگولر تھا۔ اب تو اسکوائر ہے نا، اسکوائر نہیں تھا، ریکٹینگولر تھا پہلے دن سے ہی۔ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور وہ اسی طرح رہا، اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ وہیں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام تک وہیں پہ آتے تھے، وہیں پہ عبادت کرتے تھے، اور وہی حج ہوتا تھا۔ لیکن جب طوفان نوح آیا تھا تو اس میں بہہ گیا تھا، اس کی ساری دیواریں ختم ہو گئی تھیں، صرف اس کی بنیادیں رہ گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ اسی طرح پڑا رہا جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دوبارہ تعمیر کیا تھا، اور پھر وہ اسی طرح رہا، اور وہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواریں اونچی بھی کی تھیں، آپ کو معلوم ہے مقام ابراہیم کے اوپر چڑھ کر انہوں نے اس کی دیوار کافی اونچی کر دی تھی، لیکن اتنی اونچی نہیں تھی جتنی آج اونچی ہے، پھر بھی کافی اونچی تھی، لیکن چھت ابھی بھی نہیں تھی، چھت ابھی بھی نہیں تھی۔ چھت جو وہ بنی ہے وہ بیچ میں کہتے ہیں کہ جو بنو جرم آئے تھے اور بڑے عمال کا کوئی لوگ آئے تھے، انہوں نے بیچ میں پھر چھت بھی بنا دی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کے لوگوں نے۔ اصل جو تعمیر ہمارے سامنے ہے نا اس کی، وہ قریش نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ بڑا مشہور واقعہ حجر اسود کو نصب کرنے کا، کہ پھر طوفان آیا تھا مکے میں اور بہہ گئی تھی، اور دیواریں بالکل نہیں بہی تھی لیکن کافی ٹوٹ گیا تھا، تو قریش نے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ اس کی تعمیر میں صرف حلال کی کمائی ڈالی جائے گی، لیکن اس زمانے کے لوگوں کے سوچے ذرا کہ اتنے کہ وہ گمراہ تھے کہ حلال کی کمائی بہت ہی تھوڑی سی تھی، اور وہ انہوں نے الگ رکھی ہوئی تھی۔ اس سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ چھوٹا بن گیا، خانہ کعبہ چھوٹا سا بنا دیا انہوں نے، اور اس کی دیواریں بھی چھوٹی تھیں، اور خانہ کعبہ اتنا تھا، اور چھت بھی تھی اس کی، اور اس میں انہوں نے اس کے جو ہے وہ 2 دروازے رکھ لیے تھے، 2 دروازے رکھے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اسی طرح ہی رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر گئے اور کہا کہ اے عائشہ، اگر مجھے تمہاری قوم میں فساد کا خوف نہ ہوتا نا تو میں اس خانہ کعبہ کو گرا کر ویسے ہی بناتا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یعنی کہ حتیم کو اندر لے آتے۔ لیکن آپ سوچیں حتیم کے باہر آنے میں نا ہمارا بڑا فائدہ ہے، ورنہ انہوں نے تو جو اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، پہلے 2 دروازے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ اکثر لوگ ایک دروازے سے گھستے تھے، دوسرے سے نکل جاتے تھے، عام لوگ اندر چلے جاتے تھے، عام لوگ بھی چلے جاتے تھے، اکثر ہی دروازہ کھلا رہتا تھا، عام لوگ گزرتے تھے اس میں سے، لیکن انہوں نے تو ایک دروازہ ہی بند کر دیا، اور صرف اب خواص ہی جو ہیں وہ بادشاہ ہے اور جو وزیر ہیں اور وہی اندر جا سکتے ہیں، ہم جیسے لوگوں تو ہم تو خواب میں ہی کبھی جائیں تو جائیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ لیکن اب ہمارے لیے وہ قریش نے جو فائدہ کیا وہ کیا کہ حتیم باہر چھوڑ دیا، اور وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس میں نماز پڑھے گا اس نے ایسے نماز پڑھی جیسے خانہ کعبہ کے اندر پڑھی، تو ہمارے لیے۔ لیکن ایک مزے کی بات جو ہمیں عام طور پہ پتہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر جو تھے نا، انہوں نے خانہ کعبہ کو گرایا تھا اور اس کو بالکل اسی طرح بنا دیا تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عبداللہ بن زبیر نے ایسا کیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے اس کو دوبارہ گرا کر دوبارہ اسکوائر بنا دیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون رشید تھا نا، اس نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں پھر اسے ویسا بنا دوں کہ جیسے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، جیسے میرے نبی کی خواہش تھی۔ تو اس زمانے کے علماء نے سختی سے فتویٰ دیا کہ تم نے اللہ کے گھر کو تماشا بنایا ہوا، اب یہ جیسا ہے قیامت تک ویسا ہی رہے گا، اس کو کوئی چینج نہیں کرے گا، اور وہ فتویٰ آج تک قائم ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ غلاف چڑھا دیتے ہیں اور چھوٹی موٹی مینٹیننس جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اب اس کی کوئی جو ساخت ہے اس کو کوئی بھی چینج نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو ہے وہ ایک قصہ ہے۔ سوال ہے یہ مجھے بھول گیا، حتیم سے کیا سیکھنے کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ، خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم نے بنائے تھے نا تو وہ مستطیل تھا، اٹ واز ریکٹینگولر۔ تو جب انہوں نے بنایا قریش نے تو انہوں نے آدھا حصہ باہر چھوڑ دیا کیونکہ ان کے پاس ان دیواروں کے پیسے نہیں تھے، انہوں نے اس کو ایسے بنا دیا۔ حتیم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اب آپ سوچیں نا کہ جو فرشتوں نے اس کی بنیادیں کھودی ہوں گی یا بنائی ہوگی وہ حتیم کے ساتھ تھی، حضرت آدم نے بھی اس کے ساتھ بنایا، حضرت ابراہیم نے بھی اس کے ساتھ بنایا، قریش نے اس کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو کیا ہم نے یاد کرو وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس نے ہدایت کے ساتھ
کہ اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، یعنی جو قربانی وہ کرتے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، اور پھر اپنا میل کچیل دور کریں۔ کون سا؟ یعنی کہ جو گناہوں کا میل ہے، وہاں جا کر انسان جو حج کر لیتا ہے، حج مبرور کے بعد انسان ایسا ہوتا ہے جیسے انسان ابھی پیدا ہوا، اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کی احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں گے، یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں جو اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یہ سمجھ لیں وہی اگزامپل ہیں، میٹافورز ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پرندے اچکنے کا مطلب ہے کہ کوئی جن یا انسان یا شیطان اس کو غلط راستے پہ لگا دیں گے، اور جو ہوا اس کو اٹھا کے پھینک دے گی تو یعنی کہ وہ جہنم کے اندر اس کے گڑے میں جا کے پھینک جائے گا۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو۔ اور جو اللہ کا مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ دلوں کے تقوی میں سے اللہ کے شاعر کا احترام کرنا، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ کی ہر چیز سے محبت ہوتی۔ اب ایسے بھی لوگ نہیں ہوتے کہ اب جو کہا جاتا ہے، ایک جوک بنا ہوا ہے کہ پاکستانی مسلمانوں کو تو اگر عربی میں کہیں گالی بھی لکھی ہوئی ملے تو اسے چوم کے فریج کے اوپر رکھ لیتے۔ یہ بے شک یہ ایک جوک ہے، اور واقعی یہ ایک ہنسنے والی ہماری جہالت کی بات ہے، لیکن اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سے اور اللہ کی زبان سے محبت کتنی ہے ہمیں، عربی سے ہی محبت کتنی ہے ہمیں۔ تو یہ اللہ سے جن کو محبت ہوتی ہے ان کو اللہ کی ہر چیز سے، جس چیز سے اللہ یاد آتا ہے انہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں قرآن دیا، اس نے ہمیں رمضان دیا۔ یہ رمضان کی راتیں یقین کریں ان میں اللہ کی رحمت برستی ہے، کبھی باہر کھڑے ہو کے محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت برس رہی، اور اس کو اکٹھا کریں، اسے ایکومولیٹ کریں، جیسے نہیں تو آپ بھی وہ رحمتیں اور برس رہی ہیں، یقین کریں بڑے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، تھوڑے سے دن رہ گئے، ان رحمتوں کو اکٹھا کر لیں، ان کو ایکومولیٹ کر لیں، برتن نکالیں اپنے دلوں کے، اپنی روحوں کے برتن نکالیں اور اکٹھا کریں اس کو۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل معاملہ۔ اور جو اللہ کی مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان کی ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا تھا تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ المخبتین، وہ جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لفظ کا جو مفہوم ہے وہ کسی بھی اردو کے ایک لفظ سے پوری طرح ادا نہیں ہوتا۔ اس میں 3 مفہومات شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو غرور اور استکبار کو چھوڑ کر اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 2 اس کی بندگی اور غلامی پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہمارا برتھ سٹیٹس کیا ہے؟ وی آر ناٹ بورن فری، وی آر بورن سلیوز آف اللہ۔ اگر آپ کو یہ قبول ہے، منظور ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر آپ اس پہ خوش ہیں، آپ اس پہ خوشیاں مناتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں، تو پھر آپ المخبتین میں سے ہیں۔ اور نمبر 3 بات ہے کہ جو اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، جو بھی مزاج یار میں آ جائے، ہر حال میں راضی برضا رہ تو مزہ دیکھ، دنیا میں ہی رہتے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ۔ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کو، اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے بھی خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے
تاکہ ان کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں یقیناً اللہ خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مکی صورت ہے، اور یہ ایگزیکٹلی مکی، یعنی جس کی وجہ سے کوئی بھی اسے مکمل مدنی اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس صورت میں جو ہے یہاں پر وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں کو جو ہے جنگ کی اجازت دی گئی تھی۔ یعنی اس میں سے جن لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا یعنی اس کا آپ طرز بیان دیکھا ہے کیسے مکی ہے، کیسے یعنی جھنجھوڑنے والی صورت ہے، اس لیے اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں مدنی پیریڈ بھی ہے، وہ اس آیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس آیت میں جنگ کی اجازت دی گئی تھی، اور جنگ کی اجازت مکے میں تو تھی نہیں، مدینے میں جا کے ملی تھی۔ تو دس از دا ریزن۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے ہیں صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اب اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی لوگوں کے عبادت گھر ہیں، مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، سینیگوگز ہیں، ٹیمپلز ہیں، چرچز ہیں، ان میں سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی گرائیں۔ اللہ بڑا طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، عاد، ثمود، ابراہیم، قوم لوط، اہل مدین ان کو بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ کو بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو ہم نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھو کہ میری عقوبت کیسی تھی، کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار ہیں، کتنے ہی کسر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 برس کے برابر ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں اور ہم نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو لوگو میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے تمہیں صاف خبردار کر رہا ہے، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیا کرتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ حکیم ہے اور دانا ہے۔ یعنی نبی کیا تمنا کرتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں، اور اس میں کون خلل ڈال دیتا ہے؟ شیطان۔ وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے، اللہ اس لیے ایسے ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے۔ ان لوگوں نے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب ان پہ نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا وہ ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ یہ ہماری صورت الحج جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میں اس لیے تھوڑا سا جلدی پڑھی، آپ لوگ جس فالو along۔ اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ یعنی آپ اگر جو کوئی بدلہ لے جتنا کہ آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا تو کیا ہے اللہ معاف کرنے والوں کے ساتھ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ جتنا بدلہ لیں اتنا بدلہ جتنا آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا تو کیا ہوگا، آپ کو الاؤڈ ہے، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ اگر آپ نے زیادتی کر دی
تو پھر آپ ہو جائیں گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور سب باطل ہے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں یہ اتنی بڑی نشانی ہے نا، مطلب آپ اس میں جو بھی سائنٹیفک اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کہ جی جو سرفیس ہوتی ہے وہ پانی کے اگر اکارڈنس ہو جائے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، لیکن اصل یہ بات ہے دیکھنے والوں کے لیے کتنا بڑی یہ نشانی ہے۔ سوئی کو پانی میں ڈالیں، تیرتی ہے؟ ڈوب جاتی ہے۔ اور آپ ٹائٹینک جو ہے وہ سمندر پہ تیرتا ہے، اور تب تک تیرتا ہے جب تک اللہ اجازت دیتا ہے، ورنہ آپ کا ٹائٹینک بھی ڈوب جاتا ہے، جس کے بارے میں اس کے بنانے والے نے کہا تھا ایون گاڈ کی ناٹ سنک اٹ، دس از انسنکیبل شپ، ایون گاڈ کی ناٹ سنک اٹ، یہ اس کے ورڈز ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب کشتیاں بھی کم رہتی، اس پہ جتنی کیپیسٹی تھی اس سے کم کشتیاں رہتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں ایسی کی تیسی۔ تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے اگر لوگ سمجھیں تو۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے اور پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے، نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا کر بھی نہیں واپس لا سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسی اس کی قدر کا حق تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ پروردگار۔ بالکل یہ دوسرا سجدہ ہے جو اس صورت حج میں آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سجدہ کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔